بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون حي على الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کے راستوں میں سے ایک اہم راستہ قرآن مجید سورہ الانفال میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے ذکر کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تمہاری ملاقات دشمنوں کسی جماعت سے ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کیا کرو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں کامیابی مل جائے، شاید کہ تمہیں فتح مل جائے۔ حصول فتح کے لیے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور میدان جنگ میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ آپ دشمن پر غالب آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری بھی قرآن مجید نے ہی ذکر کیا، فذکر انما انت مذکر، میرے پیغمبر آپ یاد دلائیے کیونکہ آپ یاد دلانے والا ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے، انسان کو دنیا کے اندر بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ رب العالمین اسے سرخرو سے کامیاب کر دیتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جناب یونس علیہ السلام گرفتار ہوتے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر، وہاں سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر انہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایوب علیہ السلام بیماری سے چور چور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور دنیا کے اندر غلامیوں کو بھی اللہ رب العالمین آزادیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عامل بالسنہ ہونے کے اعتبار سے بہت مشہور تھے، سختی کے ساتھ سنتوں پہ عمل کیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ کسی وادی سے ان کا گزر ہوا، وہاں پہ ایک غلام، ایک چرواہا اپنے مالک کی بکریوں کو لے کے اس وادی میں بکریاں چرا رہا تھا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے امتحان لینے کے لیے اسے کہا مجھے ایک بکری چاہیے۔ کہنے لگا جناب میں بکری کا آنر مالک نہیں ہوں، میں ملازم ہوں، میں خادم ہوں، میں غلام ہوں، بکری دینے کی میرے پاس اتھارٹی اور اختیار، اجازت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کے امتحان لینے کے لیے کہا میں آپ تمہیں پیمنٹ کرتا ہوں، تو اس نے کہا مجھے بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمانے لگا اگر بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو بکری مجھے دے دو، پیسہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، پیسہ تو اپنے جیب میں رکھ لو، باقی اگر مالک پوچھے تو ان سے کہہ دو کہ بیڑیا بکری کھا گیا ہے۔ تو وہ غلام، وہ ملازم کیا کہتا ہے؟ فَعَيْنَ اللَّهِ، اگر میں یہ کام کرو، چلو ملازم کو، اپنے مالک کو میں دھوکہ دے دوں، لیکن اللہ کے در ہے، مجھے اللہ یاد ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یہ جملہ سننے کے بعد اس غلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں یہ کس کا غلام ہے، اس کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں، اور مالک سے کہتے ہیں مجھے یہ غلام چاہیے، مجھے یہ غلام چاہیے۔ مالک نے کہا مجھے بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہنے لگے کہ جتنے آپ قیمت مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ غلام ہر حال میں چاہیے۔
اب اس نے کھلا آفر دے دیا جناب عبداللہ بن عمر نے، تو اس نے کہا کہ منہ مانگی، اس نے قیمت مانگا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوری طور پہ پیمنٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا یہ جو ریوڑ ہے مجھے ریوڑ بھی چاہیے، جتنے آپ پیسے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا، ریوڑ بھی خریدا، غلام بھی خریدا۔ خریدنے کے بعد اس غلام سے کہنے لگا جا اس بکریوں کو لے جا، اور وہ کلمہ تھا، ایک کلمہ تھا، تو نے اللہ کو یاد کیا تھا، تو نے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا تھا، یاد رکھ کر تو نے اس وادی میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے تیرے رب کے، تو نے دیانت اور امانت اللہ کو یاد رکھتے ہوئے تو نے امانت داری اور دیانت داری کا تو نے مظاہرہ کیا، اور اس اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر نے تمہیں دنیا میں آزادی دی ہے، اور میں عبداللہ بن عمر اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں شاید یہی تمہارا کلمہ، یہی تمہارے اللہ کا یاد اللہ قیامت کے دن بھی تمہیں نجات دے۔ تو ذکر کیا ہے ہمارے ہاں؟ ذکر، یہ واقعہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں ذکر کی ہم نے ایک عجیب سے کنڈیشن بنایا ہوا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہم نے بنایا ہوا ہے، لیکن اصل جو ذکر کیا ہے، آپ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، آپ سر عام ہو، ہر جگہ پہ آپ کو اللہ یاد ہو، اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے آپ بے معنی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے، بدعنوانی سے، فراج سے، جھوٹ سے، مکر و فریب سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے سے جب اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا، یہ ذکر ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا، بار بار زبان پہ اللہ کو یاد، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے تمام قسم کی عیوب و نقائص سے، بے خبری کمزوری ہے، میں اگر یہ جرم کرو سبحان اللہ، میرا اللہ بے خبری سے، لا علمی سے میرے اللہ پاک ہے، میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے سبحان اللہ کہنے کا مطلب۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتا ہے اور ہم ساتھ ساتھ دوسرے سارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور نام کیا ہے جی، یہ ذکر کر رہے صوفی صاحب ہیں، اور ذکر کے لیے عجیب عجیب قسم کے ہم نے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ذکر کرنا ہے، لائٹ آف کر کے اپنے آپ کو وائبریشن پہ لگا کے ذکر کرنا ہے، اور ذکر کے لیے مخصوص طریقے ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں، اور اپنے آپ کو لازم کیا ہوا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ بھائیو، ذکر بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور ذکر کا مین تھیم یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ یاد آ جائے، مشکل میں ہو تب بھی اللہ یاد آ جائے، خوشی میں ہو تب بھی اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب موسیٰ علیہ السلام قوم لے کے بحر قلزم کے کنارے پہ پہنچے ہیں، اب آگے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے فرعون اور اس کے علاوہ لشکر ہے، بچنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن جناب موسیٰ کو اللہ یاد تھا۔ جب قوم کہنے لگی موسیٰ ہم سے کس بات کے انتقام لینے کے لیے یہاں پہ لا کے کھڑے کر دیے ہو، کہنے لگا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن اللہ یاد تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ احد میں جب آپ کے 70 صحابہ کرام کی لاش پڑے ہوئے تھے، 70 زخمی تھے، اور اوپر سے ڈرانے والے یہ ڈرانے کے لیے آتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو کے اب مزید تمہاری اوپر فیصلہ کن جنگ کے لیے آنے والے ہیں، فاخشوہم، ڈر جاؤ لوگوں سے۔ کیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ہے مشکلات کی گھڑی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا، معاملات کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا، لین دین کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا، اور مزدوری کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا، ممبر اور محراب سے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے صحیح بات کرنا، جھوٹی باتوں سے، من گھڑت قصے کہانیوں سے صرف لوگوں کو لذت دلانے کے لیے اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز رکھنا، یہ ذکر کا تھیم، مین تھیم یہی ہے۔ اسی لیے پوری شریعت ذکر ہے،
قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، ان الصلاۃ واقم الصلاۃ لذکری وانہ لذکر لک ولقومک فسوف تسألون، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو مخصوص اذکار موجود ہے اس کے بھی ہم قائل ہیں، گھر سے نکلنے کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کے اذکار، مسجد میں داخل ہونے کے اذکار، مسجد سے نکلنے کے اذکار، یہاں تک کہ واش روم تک جانے کے اذکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ انہی اذکار کو بار بار یاد دلانے کا اور اذکار کرنے کا مین مقصد یہ ہے انسانی معاشرے کے اندر امن ہو، چین ہو، اطمینان ہو، بدامنی نہ ہو، بے چینی اور بے سکونی نہ ہو، اور ہر آدمی کو اس کا حق اس کے ٹائم پہ مل جائے، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں مل رہی ہے تو ہمارا ذکر مؤثر ہے، اگر نہیں ہے زبان سے ہم صرف ذکر تک ہی محدود ہے، اس ذکر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ذکر کرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔